کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی ہو، اس طرح نہیں ہے۔ اجتماعی طور پر جماعت کے ساتھ نماز جنازہ آپ کی نہیں پڑے گی، اس لیے کہ صحابہ اکرام کو اس واقعہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دکھ اور افسوس ہی اتنا تھا کہ کسی نے یہ جرأت ہی نہیں کی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھے، امام بنے۔ ہاں البتہ صحابہ اکرام گروہ در گروہ جاتے تھے حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو رکھا گیا تھا، تو وہاں پر جا کر کے انفرادی طور پر وہ نماز جنازہ پڑھتے تھے اور آپ کے لیے دعا کرتے تھے۔ با جماعت جو ہے وہ نماز جنازہ آپ کی نہیں پڑھی گئی۔ یہ سوال بڑا عجیب ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص کی 4 بیویاں ہیں، جنت میں 70 حوروں کی سردار، ان میں سے کون سی ہوگی؟ 4 میں سے کون سی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ وہی ہوگی جو اپنے خاوند کی سب سے زیادہ فرمانبردار ہوگی۔ ہاں جی، اگر وہ چاروں کی چاروں جنت میں جاتی ہیں اور ان میں سے جو سب سے زیادہ اپنے خاوند کی فرمانبردار ہوگی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی اور اپنے خاوند کی سب سے زیادہ اطاعت کرنے والی ہوگی، تو وہی ان میں سے ان کی سردار ہوگی۔ واللہ اعلم۔ تو انہی سوالات پر اکتفا کرتے ہیں۔ کچھ حضرات نے دعا کی اپیل کی ہے، کافی سارے حضرات نے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ محمد افضل کے والد اکبر علی صاحب جو سخت بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے خصوصی دعا کریں۔ اسی طرح ہمارے دوست، ہمارے بھائی رفیق صاحب جو ہیں، ان کی بیٹی بیمار ہیں اور ان کے نواسے بھی، رفیق صاحب کے نواسے جو ہیں، ابھی کچھ دن پہلے ان کا نواسہ پیدا ہوا ہے، تو وہ بھی بیمار ہے، ابھی تک ہاسپٹل میں ہے، دونوں ماں بیٹا ہاسپٹل میں ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ بھائی عبد الرحیم کے بہنوئی محمد سلیم صاحب اچانک ہارٹ اٹیک ہونے سے وفات پا گئے ہیں، تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ اسی طرح بھائی معاشی پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کے لیے دعا کی اپیل کی گئی ہے۔ ایک بھائی کا آپریشن ہوا ہے ان کی صحت کے لیے، اور اس طرح محمد اشرف اقامہ کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے دعا کی اپیل ہے۔ ایک صاحب نے لکھا کہ میری والدہ انتقال کر گئی ہیں، یہ تو سوال ہے، انتقال کر گئی ہیں تو میں اپنے کسی رشتہ دار کو حج یا عمرہ کروانا چاہتا ہوں، کیا اس کا ثواب مرحومہ کو ملے گا؟ دیکھیں، اگر آپ کی والدہ فوت ہو گئی ہیں تو آپ خود جائیں، والدہ کی طرف سے آپ خود حج کر لیں، اگر آپ نے پہلے حج کیا ہوا ہو تو والدہ کی طرف سے حج کر لیں، یا آپ کو اللہ موقع دے تو آپ والدہ کی طرف سے عمرہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ کسی مجبوری کی بنا پر نہیں جا سکتے ہیں، آپ کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس شخص کو خرچہ دے دیں، وہ آپ کی والدہ کی طرف سے حج یا عمرہ کرے، تو انشاءاللہ آپ کی والدہ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو اچھا، ایک اعلان جو ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ پروگرام جو ہے ہمارا، آئندہ پروگرام فروری کی 5 تاریخ کو ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ آئندہ پروگرام میں بھی اسی طرح ذوق شوق کے ساتھ شریک ہوں، اور بلکہ میں آپ سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ آپ جو حضرات بیٹھے ہیں، آپ میں سے ہر شخص یہ وعدہ کر کے جائے، یہ عزم کر کے جائے کہ وہ آئندہ پروگرام میں اپنے ساتھ ایک اور صاحب کو بھی لائے گا۔ ہاں جی، آپ دیکھیں نا، یہ کتنی خیر کی بات ہے، کتنی بڑی خیر ہے کہ آپ یہاں آتے ہیں اور یہاں جو اہل علم ہیں ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ ان اہل علم سے جو آپ کی زبان جاننے والے ہیں، آپ اپنی زبان میں ان اہل علم سے قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں، دین کی گفتگو سنتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے مواقع بہت کم ملتے ہیں۔ لہذا جس کار خیر کے لیے آپ خود تشریف لائے ہیں، اسی کار خیر کے لیے آپ دوسروں کو بھی متوجہ کریں، دوسرے لوگوں کو ترغیب دلائیں، اپنے دوستوں کو بتلائیں، ان کو آگاہ کریں، اپنی کمپنی میں، اپنے آفس میں، اپنے ڈیرے میں آپ لوگوں کو بتلائیں کہ بھئی اس طرح دینی پروگرام ہوتا ہے، قرآن و حدیث بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر ہم فرقہ واریت کی گفتگو نہیں کرتے ہیں، ہم یہاں صرف اور صرف قرآن و حدیث پر مبنی جو اللہ کے دین کی تعلیمات ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں، اور اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کا حصول مقصود ہے، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ تو اس کار خیر کے لیے اور اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے آپ حضرات ہم سے تعاون کریں، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو دعوت دیجیے۔ جو الدال علی الخیر کفاعلہ، جو شخص کسی کو کسی خیر کے کام کی طرف راستہ بتلاتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے، راستہ بتلانے والے کو، رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس کار خیر
پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے. وہ خیر کا عمل کرنے والا شخص جتنا اجر اس کو ملے گا اتنا اس کو بھی ملے گا. لہذا آپ اس اجر و ثواب سے محروم نہ ہوں. آئندہ پروگرام میں بھی آپ دوستوں کو اپنے ساتھ لے کے آئیے. اللہ تعالیٰ حضرات کو جزائے خیر دے. 5 فروری کی تاریخ آپ یاد رکھیں. حکیم عبد الحمید صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے لیے بھی دعا کرنے کی اپیل کی گئی ہے. تو میں حضرت شیخ عارف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مرحومین کے لیے، فوت شدگان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور جو لوگ پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور کرنے کے لیے دعا کریں. جو لوگ بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے. ایک مسئلے کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ محرم کا مہینہ ہے اور محرم میں عمومی طور پر جو سوگ کا اس طرح کا سما ہوتا ہے، ظاہر بات ہے شریعت میں کسی میت پر اگر سوگ کرنے کی اجازت ہے تو وہ 3 دن تک ہے، لیکن جو کرنے کے کام ہیں ان میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فضیلت بیان کی یوم عاشورہ کے روزے کی. آپ سے پوچھا گیا کہ اس کی کتنی فضیلت ہے، تو آپ نے فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر اگلے سال زندگی رہی تو میں 7، 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. تو سنت طریقہ یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے. اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا. اب آپ دعا کرتے ہیں شیخ صاحب، اور دعا کریں سب کے لیے اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے اور دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں. تمام بھائی خلوص دل سے دعا فرمائیں. عزا ذوالجلال ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. درس سے پہلے ایک ساتھی نے بتلایا تھا کہ ان کے والد بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین. یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل